سورہ اخلاص مکی ہے، یعنی نبی علیہ السلام جب مکہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے 13 سال نبوت کے مکہ شریف میں گزارے ہیں اور 10 سال مدینہ شریف میں۔ تو جو صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں، جس زمانے میں آپ مکہ میں رہائش پذیر تھے، ان صورتوں کو مکی، اور جو صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد ہیں، مدنی صورتوں میں احکام ہیں، طور طریقے۔ تو سورہ اخلاص مکی ہے، اس کی 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں اور 47 حروف ہیں، 47۔ اور اس کے نزول کا سبب یہ تھا کہ کافروں کے سرداروں کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ آپ ہمارے خداؤں کی مذمت کرتے ہیں اور ان میں عاجزی، ناتوانی اور دوسرے عیب ثابت کرتے ہیں۔ تو بھی عاجز ہیں، خود ہل نہیں سکتے ہیں، ناتوان ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے خدا کی کیا صفت ہے، اپنے خدا کی بھی کا تعارف بھی کرائیں نا۔ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی فرع کیا ہے، اصل مین کیا، وہ کہاں سے آیا، اور فرع کی اس سے کیا چیز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی غیر شائستہ گفتگو پر خاموش تھے کہ جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر آئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کافروں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے خدا کا نسب کیا ہے، اور بعض روایات میں یوں آیا کہ کافروں کے سوال میں یہ بات بھی تھی کہ وہ کیا ہے، تمہارا خدا کیا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور یہ جو خدائی اس کے پاس آئی ہے، یہ وراثت اس کے پاس کہاں سے آئی ہے، اور یہ وراثت اس سے پھر آگے کون لے گا، خدائی، یار اس کے بعد پھر کس کے پاس جائے گی۔ اور کارخانہ خدائی میں، اس پورے کارخانے میں اس کا مشیر کون ہے اور معاون کون ہے، مدد کرنے والا جس سے وہ مشورے لیتا ہو چلانے میں، بادشاہوں کے مشیر ہوتے ہیں۔ تو یہ سبب نزول ہو گیا، یہ وہ وجہ بن گئی ظاہری طور پر اس آیت کے نازل ہونے میں۔